اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ کتاب نور عرفان، جلد اول، تیسرا باب، روحی علوم، جس کا ڈاکٹر محمود علی انجم نے تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ صفحہ نمبر 123 پر بلور بینی کا عنوان قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بلور بینی میں بلور یا صاف و شفاف شیشے کی بنی ہوئی کسی شے کے ایک خاص نقطے پر نظریں جمانے کی مشق کی جاتی ہے۔ شروع میں یہ مشق 1 منٹ کے لیے کی جاتی ہے، بعد میں قوت برداشت کے مطابق مشق کا دورانیہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مشق کو مابعد النفسیات کی اصطلاح میں التصویر کہتے ہیں۔ نقطہ بینی، دائرہ بینی یا التصغیر کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: نقطہ بینی یا دائرہ بینی کا طریقہ کار درج ذیل ہے۔ نمبر 1، چکنے سفید کاغذ پر سیاہ روشنی سے چنے کے برابر نقطہ بنائیے۔ نمبر 2، کاغذ کو کسی ایسی جگہ چپکا دیجیے کہ آپ مشق کے لیے بیٹھیں تو چنے کے برابر یہ سیاہ نقطہ کم و بیش 2 یا 2.5 فٹ کے فاصلے پر رہے۔ نمبر 3، تنفس نور کے 5 یا 7 چکر مکمل کر کے اسی پوزیشن یعنی قدرتی نشست میں بیٹھ جائیں اور نقطے پر نظریں جما دیں۔ نمبر 4، ہمیشہ ایسی مشقوں کے لیے قدرتی نشست میں بیٹھنا چاہیے تاکہ کمر، گردن اور پشت ایک سیدھ میں رہیں۔ قدرتی نشست کا طریقہ یہ ہے کہ زمین یا فرش پر بیٹھ کر دایاں پاؤں بائیں ران پر رکھ لیں اور بایاں پاؤں دائیں ٹانگ کی پنڈلی پر۔ کمر، گردن اور پشت ایک سیدھ میں ہوں، نہ سینہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہو، نہ پشت میں ٹیڑھ پن ہو۔ اس نشست سے بیٹھ کر جب اطمینان کر لیں کہ پورا جسم سکون اور پر آرام ہو گیا ہے تو ہدایت کے مطابق دونوں نظریں چنے کے برابر سیاہ نقطے پر گاڑ دیں اور کوشش کریں کہ ذہن و خیال کی پوری توجہ بھی اسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جائے۔ نمبر 5، پلک جھپک جائے تو دوبارہ مشق شروع کر دیں، پھر نظریں اسی نقطے پر لگا دیں۔ نمبر 6، تصور یہ ہو کہ اس نقطے کے اندر روشنی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ یہ مشق 15-20 سیکنڈ روزانہ سے شروع کر کے رفتہ رفتہ وقفہ بڑھاتے ہوئے 3 مہینے میں 1 گھنٹے یا 45 منٹ تک لے جائیں۔ مناسب یہ ہے کہ نظریں جمانے کے وقفے میں تدریجی اضافہ ہو، مثلاً پہلے 2 ہفتے میں 1 منٹ، تیسرے ہفتے میں 2 منٹ، پھر 2 ہفتے بعد 5 منٹ۔ اسی طرح پلک جھپکائے بغیر دل و دماغ کی مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ جتنی دیر چاہیں گے سیاہ نقطے پر نظریں جمانے لگیں گے اور اتنی محویت اور بے خودی طاری ہونے لگے گی کہ گرد و پیش سے بالکل رشتہ منقطع ہونے لگے گا۔ تنویمی عامل بننے کے لیے استغراق یعنی ڈوب جانے کی کیفیت پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ایک نقطے پر نظر جمانے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آنکھ میں کوئی قدرتی نقص نہ ہو تو یہ مشق قطعاً نقصان رساں نہیں۔ اگر کوئی قدرتی نقص ہو تو یہ مشق مناسب اور مفید نہ ہوگی۔ اس مشق سے آنکھوں میں چمک، بصارت میں بصیرت، نظر میں مقناطیسیت اور ایک عجب قسم کی ساحرانہ کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ التصغیر کا عامل جس پر نظر ڈالتا ہے اسے سحر زدہ کر دیتا ہے۔ نظر کی مشقوں مثلاً البصیر، التجلی، التصویر، التصغیر، بلور بینی، سایہ بینی، آئینہ بینی، ماہ بینی اور آفتاب بینی سے نظر میں بلاغ کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل و دماغ پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، حیرت انگیز تجربے ہوتے ہیں، نفس انسانی کئی طرح کے مشاہدوں سے دوچار ہوتا ہے۔ ٹیلی پیتھی، ہپنوٹزم، غیب دانی اور مستقبل شناسی کی صلاحیتیں بروئے کار آ جاتی ہیں۔ ان مشقوں سے خود اعتمادی اور قوت ارادی میں اضافہ ہوتا ہے، ذہن کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ نمبر 8، پلک جھپکائے بغیر ایک نقطے پر نظریں جمانے اور پوری توجہ سے اس کی طرف مبذول کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نقطے میں روشنی پیدا ہو رہی ہے۔
یہ روشنیاں طرح طرح کی ہوں گی۔ جب مشق نظر سے یہ نقطہ جگمگانے لگے تو اس کے سائز کو دگنا کر دیں، یعنی چونی کے برابر، اور اس پر دل و دماغ کو ایک کر کے نظریں جمایا کریں۔ پھر وہ رفتہ رفتہ روشنی سے جگمگانے لگے گا۔ عجب نہیں کہ آپ کو اس نقطے میں عجیب و غریب چہرے، اشیاء، مناظر اور تماشے نظر آئیں۔ ان تمام نظاروں سے متعجب یا خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس نقطے کا سائز 98 کے برابر کر دیں اور مشق نظر تمام بیان کی ہوئی شرطوں کے ساتھ جاری رکھیں۔ جب 98 برابر نقطہ بھی روشنی سے منور ہو جائے تو اسے روپے کے برابر کر دیں۔ التسخیر کی مشق کے بعد بستر پر آرام سے لیٹ جائیں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ وہی نقطہ یا سیاہ دائرہ آپ کی نگاہ باطن کے سامنے ہے اور اس سے روشنی پھوٹ رہی ہے جیسے بادلوں کی اوٹ سے سورج نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ترغیب دل ہی دل میں دہراتے رہیں کہ میرے اندر بھی نور ہے، باہر بھی، میرے جسم میں بھی نور ہے اور جان میں بھی، اور میں رفتہ رفتہ ہمت، طاقت، مسرت اور اعتماد کا پیکر بنتا جا رہا ہوں۔ نمبر 12، التسخیر کی مشق سے نگاہوں میں جو مقناطیسی قوت اور کشش پیدا ہو جاتی ہے وہ معمول پر بہت جلد تنوینی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ التسخیر کے عامل کو چاہیے کہ جب وہ کسی شخص پر تنوینی کیفیت طاری کرنا چاہے تو اسے حکم دے کہ وہ خاموشی سے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر لیٹ جائے۔ اب عامل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پلک جھپکائے بغیر اسے گھورنا شروع کر دے۔ معمول کو یہ بھی ہدایت کر دی جائے کہ پلکیں نہ جھپکائے گا اور عامل سے نظریں لڑاتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ کچھ دیر بعد معمول کی نظر عامل سے ہار جائے گی اور وہ پلکیں جھپکانے لگے گا۔ تب اسے ہدایت کی جائے کہ آنکھیں بند کر لے۔ اس کے بعد عامل معمول کو تنوینی ترغیبات دینی شروع کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں البصیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد فی الآخر کلامنا۔